دوست ہو تو، ورنہ پھر وہ چارج لے گا. تو اگر 150 روپے چارج لے لیتا ہے اور کوئی اگر 2-4 ورزشیں آپ کی عمر کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا. عمر کے ساتھ جوان جو ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے وہ تو ہیوی ورزش کر لے گا. بڑی عمر کا آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خطرہ ہے کہ کوئی جھٹکا آ جائے تو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب جیسے کہ چلنے کی ایک ورزش ہے بوڑھوں کے لیے، مجھ جیسوں کے لیے. اب میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ میرے پاس ظاہر اتنی جگہ کہاں سے لاؤں، لیکن یہ کہ جو کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کریں کہ وہ بڑے بڑے قدم سے چلیں. بوڑھے جو ہیں نا 60 سال یا اس سے اوپر کی عمر ہوگی، بھلے اگر 50 سال والے بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح بڑے بڑے قدم، لمبے لمبے قدم چلیں گے نا تو اس سے یہ دل کو پروٹیکشن ملے گا، یعنی کہ تحفظ حاصل ہوگا، دل کے امراض سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. یہ بوڑھوں کے لیے بہت مفید ہے بڑے بڑے قدم اٹھانا. انشاءاللہ عز و جل. تو یہ سب عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کرنا. اب جی کر کریں گے کیا ہے؟ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ زندہ جتنا زیادہ لمبی عمر جا رہی ہے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ کہ عبادت کی نیت سے لمبی عمر مانگتا ہے تو اچھی بات ہے. تو ہمیں جینا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ عبادت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. صحت اچھی ہوگی تو مدنی قافلوں میں سفر کرو گے نا، ظاہر ہے. خوب بیانات کریں گے، درس دیں گے، نیکی کی دعوت کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. تو غیبت کے خلاف جھنڈا لیے پھریں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے بھی تو کچھ جان چاہیے نا یار، بھاگ دوڑ کر سکیں گے نا اپنے. تو اس لیے باڈی بلڈر بننے کی حاجت نہیں ہے، باڈی بلڈر ہی صحت مند ہوتا ہے. یہ جو ورزشیں کرتے ہیں نا باڈی بلڈر یا پہلوان، ان کی ورزشیں مزے کی نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی ورزشیں ہوتی ہیں کہ ان کا بدن ان چیز کا ایک طرح سے نشہ ہی ہو جاتا ہے. اس کو یہ وہ نشہ نہیں ہے جو شرعاً حرام ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک طرح کا نشئی بدن ہو جاتا ہے. اگر یہ ورزش چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی، پھر وہ چیز نہیں رہتی. بعضوں کا دردیں شروع ہو جاتی ہوں گی ان کو. یہ ورزشوں کے یہ اصول ہیں. ورزش کرنی ہے تو کرتے رہے. چھوڑے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ پریشانی ہو. اور پھر وہ باڈی بلڈر بھی اگر وہ پھر ورزش نہیں کرے تو اس کی باڈی باقی نہیں رہے گی، پھر یہ لبڑ جائے گی، بیکار ہو جائے گی. تو اب اپنے اس لفڑے میں کہاں پڑیں گے یار باڈی بلڈنگ کے. تو شیطان کو پٹکنا ہے، اور شیطان یہ باڈی بلڈر سے پچھڑتا نہیں ہے، باڈی بلڈر کو تو دوست بناتا ہے. اگر اس کا ذہن مدنی نہیں ہے تو دوست بن جاتا ہے. وہ تکبر، اس کو مارا، اس کو ٹھوکا، اور یہ مطلب تڑیاں دی اور پیسے نکلوائے اور سب بھتہ وصول کیا، تو اس طرح کے بھی دھندوں میں پڑ جاتا ہے. پہلوان دیکھے نا میں نے، مطلب بہت سین پاٹ دیکھے ہیں کہ وہ چھین کر ہڑپ کر جانا، اور جس کو دیکھا جو ذرا بھول کھا گیا، تڑی مطلب بھول کھا گیا، وہ جو سامنے ہو گیا تو ٹکر ماری اور بیچارے کا ناک میں خون. یہ میں نے دیکھے اپنے بچپن میں تماشے، ان کو بہت عبرتناک موتیں مرتے بھی دیکھا ہے، دیکھا ہے ان کی اطلاعیں آئی ہیں مراد. تو اس طرح عبرت ہی عبرت ہے. یہ جیتے نہیں ہیں، اس طرح کے جوانی میں مر جاتے ہیں. جو مطلب جن کی دھاک ہوتی ہے علاقے میں، کسی کی ماں بہن کی عزت سلامت نہیں ہوتی، ان کے قتل کے واقعات، اور یہ سب مطلب لڑکپن میں بچپنوں میں یہ سنتے رہے، دیکھتے رہے. مطلب ایسے بدماشوں کو دیکھا ہے، ایسے پہلوانوں کو دیکھا ہے. ایک پہلوان میں نے بہت جاندار شاندار دیکھا تھا، یعنی کہ وہ غیر معمولی قداور تھا. تو اس کو بھی دیکھا میں نے. وہ نامی گرامی تھا، نام نہیں لیتا احتیاطاً، ہو سکتا ہے خاندان کا کوئی فرد اس میں بیٹھا ہو اور اس کو برا لگے. تو آخر کیا ہوا؟ موت نے پٹک دیا، اس کو مر گیا.
اس طرح مطلب یہ کہ بڑے بڑے نامور ہوئے بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو کس نے رہنا ہے؟ گاما پہلوان کا بھی ایک دور میں نام تھا، رستم زماں کا خطاب تھا، کوئی نہیں لڑ سکتا تھا، وہ ریٹائر تھا، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تو ہمارے یہاں گاما پہلوان تھا، مسلمان، اللہ مغفرت کرے اس کی، آخر کیا موت نے پٹک دیا اس کو۔ پھر صاحب وہ بھولو پہلوان ابھرا صاحب، اس نے چیلنج کیا، دنیا کا کوئی پہلوان پھر اس سے بھی مقابلہ نہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز کہیں کیا کہیں اپنے، تو وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ پھر اسلم پہلوان نے کہا کہ آؤ، تو وہ بھی، اس نے بھی نام کمایا۔ یہ ہمارے ملک کے پہلوانوں کے بڑے جو عمر میں مطلب جو ہے ان کو پتا ہوگا یہ سب، تو یہ سارے مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، تو بڑے بڑے پہلوان جو تھے اب کہاں ہیں؟ سب بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اب عین ممکن ہے ان کی نسلیں نام کما رہی ہوں، تو ہمیں نسلیں وہ چھوڑنی ہے جو اسلام کمائیں، جو نیکیاں کمائیں، جو نیکی کی دعوتوں کی دھومیں بچائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے بچوں کو بھی اگر اس راستے پر نہیں ہے تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، تو اپنی اس عزت سے انشاءاللہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس میں اگر دولت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، تو اس کی ویلیڈیٹی کتنی؟ ویلیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے، عارضی طور پر، اور عموماً جلدی موت آ جاتی ہے۔ اس طرح کے نوجوان جو ہر پہلوان بدماشی نہیں کرتا، یہ تو ہے، ہر پہلوان نہیں کرتا، جو کرتے ہیں وہ جلدی مارے جاتے ہیں، جو دادا گیری کرتے ہیں جلدی مارے جاتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ جلدی مارے جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل انہیں مشاہدہ کہہ سکتے ہیں، تو حرج نہیں ہے، انہیں یوں سمجھو کہ یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، جوانوں ہی کی لاشیں گرتی ہیں، دہشت گردی کا شکار جوان ہوتا ہے، پھر اس پر بھی کئی کیس بنے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کیا یار یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہ نماز ہے نہ ہی بندگی۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ بس اپنی رضا کے کاموں کے لیے زندہ رکھے، ورنہ لمبی عمر بیکار ہے، مرنا تو پھر بھی ہے، تو گناہوں کا اضافہ لے کر مریں تو اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی، یعنی جو گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ اگر وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا اور اس کے لیے اگر گناہوں کی وجہ سے دعا کرتا ہے موت کی، تو اس کے لیے حرج نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر اپنی بیماریوں سے تنگ آ کر، دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کر موت کی دعا ناجائز ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فرمایا، ہمیں ایمان بھری اور سنتوں بھری اور نیکیوں بھری طویل زندگی عنایت فرمائے، آمین۔ ورنہ زندگی بیکار ہے۔ بعض لوگ بابا وہ نہ عبادت کی نیت ہے نہ کوئی، وہ ایک نارمل سا مطلب جب میرا جسم تھوڑا اچھا ہو، اور مطلب جسم کو فٹ پاٹ، اور جس کو ان کی لینگویج میں اگر میں کہوں تو ایک خوبصورت جسم کے حامل نوجوان بننے کی خواہش میں اگر کوئی اس طرح کی باڈی بلڈنگ یا ورزشیں وغیرہ کرتا ہے، تو کیا وہاں بھی کوئی شیطان کے حملے ہونے کے اندیشے ہیں؟ دیکھو، باڈی بلڈنگ یا پہلوانی ناجائز میں نے اس کو نہیں کہا، یہ جائز ہے، جبکہ اس میں اور کوئی ناجائز صورتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ مگر یہ پہلوانی، باڈی بلڈنگ وغیرہ یہ جہاں سیکھی جاتی ہے نا، وہاں کا ماحول، وہاں چڈیاں، اس کو بھی چڈی پہننی پڑے گی سب کے سامنے، تو اب یہ ضمناً ناجائز کام اس میں داخل ہوا، گناہ کی صورتیں بنی۔ ایک تو اگر کوئی اپنے چار دیواری میں شریعت کے مطابق لباس پہن کر اگر باڈی بلڈنگ کرتا ہے اور عبادت کی نیت نہیں کرتا، ویسے ہی کرتا ہے، تب بھی ناجائز تھوڑی کہیں گے، اس کو مباح کہیں گے، مباح، گناہ اس کو نہیں کہیں گے۔ اور اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے تو ثواب ملے گا اس کو۔ مگر اس میں بس وہی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ، نہیں، عبادت کا ذہن ہی نہیں ہے، مدنی ذہن نہیں ہے، تو اب باڈی بلڈنگ کرے گا اگرچہ وہ مباح ہے، جبکہ دوسری ناجائز بے پردگی والی، رانے ننگی کرنے والی اور بری صحبتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، تو ان چیزوں سے وہ پھنسے گا، ان چیزوں میں پھر یہ